السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فوڈس نیو جرسی سے رابطے میں۔ یہاں اس وقت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، لیکن اندر ہیومیڈیٹی محسوس ہو رہی ہے ڈی ہیومیڈیفائر کے باوجود، لیکن یہاں ہوا چل رہی ہے اس وقت، بالکل ہیومیڈیٹی نہیں ہے۔ ایکچولی ہیومیڈیٹی زیادہ تنگ کرتی ہے۔ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ ایک تائیوانیز کے ساتھ ٹیکسلا گیا تھا، کوئی جولائی اگست تھا پروبیبلی پاکستان میں، تو وہاں باہر 32 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، بٹ سانس لینا مشکل ہوا تھا۔ تو یس، ہیومیڈیٹی جو ایئر میں ہے وہ بہت زیادہ مشکل کر دیتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا جی کہ نظر صاحب آپ بھی تو مادہ پرست ہیں، بڑی چیز بدلتے ہیں۔ بہت ہی لوڑی تھنکنگ ہے پاکستانیوں کی۔ 5 10 ڈالر پہ یہ ٹیز، آ جاؤ میرے ساتھ، میں میسیز بیک سٹیج پہ لے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ نظر صاحب کو ایک ہی شوق ہے کہ کپڑے اچھے پہنیں، اور باقی مجھے کوئی شوق نہیں ہے، جو مل جائے کھا لیتا ہوں، اور سادہ زندگی پہ بلیو کرتا ہوں۔ کپڑوں سے ذرا مجھے فریش فیلنگس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ غریب دی بونڈ پاٹ جائے، غریب دا کپڑا نہ پاٹے، وہ ایک بڑی مشہور سینگ ہے۔ کل وہی ہوا جو ہونا تھا، وہ لیڈر بھی دوڑ چھوڑ گیا، کسی میں بالکل دم ہی نہیں ہے ان سے مقابلہ کر سکے۔ عمران خان کی پھٹ گئی، عمران خان نے آخر ایک خط ٹکا دیا، اور اس نے کہا جی کہ اب آپ اس طرح کریں کہ آپ نا یہ سپریم کورٹ میں باقاعدہ قاضی فائز کے خلاف آبجیکشنز لگا دیں، کیونکہ اس دن جو نیازی بندہ تھا وہ کر رہا تھا، تو اس نے تو یہ جب اس نے کہا جی کہ سلمان اکرم سے پوچھا کہ آپ کو بھی اعتراض ہے، اس نے کہا جی ہمیں نہیں اعتراض ہے، یہ ہیں یہ اکرم راجہ ٹوئے شوئے جو آپ کے لیڈر بنے پھر رہے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میں بھی غالباً اس کا لکھنا ہے، اتنا مکار، فراڈ، کمینہ، مادہ پرست آدمی ہے۔ ایک یہ میرے سے پوچھ رہا تھا آ کے ایز اے چیئرمین لیکویڈیشن بورڈ کہ میں فلاں کیس لے لوں کے نام۔ میں کہا آپ ہارورڈ سے پڑھ کے آئے، شرم کرنی چاہیے آپ کو، واٹ آر یو ٹاکنگ۔ بڑا ناراض ہو گیا، اور پھر اس نے مجھے چیف منسٹر سیکریٹریٹ اس کلائنٹ کے ساتھ بلوا لیا، ادھر بھی میں نے ٹوا مارا اس کا۔ فراڈ آدمی ہے، کردار کا مسئلہ ہے بابا۔ یہ مولوی نے آپ کو یہ بتایا نا کہ نمازیں پڑھو، سر ٹیکو، باجماعت نماز پڑھو، جنت ملے گی، یہ نہیں بتایا کہ یہ جون سی آپ کی بد کرداریاں ہیں، یہ دوزخ مل جائیں گی آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ پھر ایک مفروضہ گھڑا ہوا ہے، میں اسے مفروضہ ہی کہوں گا، قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ جناب مسلم امہ جون سی ہے اس کو آخرکار جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ کیسے جنت میں ڈالا جائے گا بھائی؟ اول تو میرے حساب کے مطابق تو جنت دوزخ ہے ہی نہیں، اس پہ میں نے بڑی ڈیبیٹ کر لی ہے، اور کل پمر صاحب کا بہت اچھا جواب آیا ہوا تھا، کامنٹ آیا ہوا تھا اس پہ کہ سر آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر جنت دوزخ کی کوئی قرآن پاک کے حساب سے انٹرپریٹیشن ہے، وہ اسپرچول اینٹی کی ہے، وہ جناب صاحب فزیکل کی نہیں ہے۔ جنت ہے جی، وہاں انگور ہے، وہاں ہورے ہیں، وہاں لنگور ہیں۔ او بھئی اگر مجھے نہیں پسند ہے ہورے لنگور، آپ بس اتنا ایک بتا دیں کہ وہاں جو خواہش ہوگی پوری ہوگی۔ او بھئی اگر آپ ادھر سیٹسفائیڈ ہیں، آپ ادھر اچھی زندگی گزار رہے ہیں، یہ جنت سے کم نہیں ہے، اور یہ ریلیٹڈ ہے ٹو دا لائٹ، ٹو دا انرجی۔ کل ایک صاحب نے فرمایا آپ جی بس سیاست پہ بات کیا کریں، بڑی اچھی گرپ ہے دین پہ، نہ بس تو ماما لگتا ہے بہن چود دلے کا بچہ۔ اب میں قرآن پاک کی آیات بھی کل پرسوں یا جہاں مناسب ہو پڑھا کروں گا، وہ بلکہ میں سٹارٹ کرتا ہوں حافظ زنڈر والے مسئلے سے۔ کل ایک بندے نے بہت اچھا میسج مجھے بھیجا، میں نام تو نہیں بتاؤں گا، وہ پھر ادھر تو اٹھانے کے چکر پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ بندے کا میں آپ کو میسج پڑھ کے سناتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ کیا زبردست میسج ہے۔ جس مسجد میں قرآن پاک میں پڑھنے جاتا تھا، وہاں کا مولوی کسی سے کہتا تھا جاؤ میرے لیے دودھ لے آؤ، کسی سے کہتا تھا جاؤ میرے لیے اسپغول لے آؤ، چینی لے آؤ، غریب بچوں کے سامنے ہی دودھ پی جاتا تھا، کسی سے کہتا تھا بلب لے آؤ، اور کچھ سے کہہ دیا گھر گھر جا کے چندہ لے لو اور 100 واٹ کا بلب لے آؤ۔ اسی دن سے میں نے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ صاف فرماتے ہیں۔
ऑब्वियसली छोटे होंगे, अब बड़े हوں گے, مجھے عمر شمر نہیں اس کی پتہ ہے. اسی دن سے پھر قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا. آپ تلاوت کرتے تھے, پھر مفہوم حافظ, اور پھر مفہوم بیان کرتے تھے, اور پھر بیچ میں حافظ انڈر آگے. آپ تلاوت کرتے تھے, پھر مفہوم بیان کرتے تھے تو مجھے سمجھ آ رہی تھی, لیکن پھر حرام زادہ حافظ انڈر کود پڑا. لیکن پھر حرام زادہ حافظ انڈر کود پڑا. اب یہ مسئلے مسائل ہیں آپ کے ساتھ. مجھے تو کوئی شوق نہیں. I don't have any cult. I don't have any influence. ٹھیک ہے نا, جو مرضی آپ پاگل کہتے پھریں, سکیٹرک مسئلہ کہتے, جو مرضی کہیں, ٹھیک ہے. یہ میرا شوق ہے, یہ میرا پیشن ہے. اسپینوزا کی طرح اپنی تنہائی میں رہتا ہوں, زندگی گزارتا ہوں. جس نے ملنا ہے ملے, جس نے نہیں ملنا ہے, صاف سچائی کی بات کرتا ہوں. ڈاکٹر باسط صاحب کا کل پیغام پڑھا تھا, چومیں اس آدمی کو, چومیں. میں شکاگو انشاءاللہ جاؤں گا اس کو چومنے, اس آدمی کو, کہ آج کل بھی اس طرح کے لوگ زندہ ہیں. اس نے مجھے 2 باتیں بہت اچھی کل بتائی. I want to share with you. اس نے کہا کہ میرا باپ مجھے زبردستی مسجد لے کے جایا کرتا تھا, تو کہتا میں نہیں جاتا تھا. تو ایک دن باپ نے کہا کہ تجھے کیا تکلیف ہے؟ کہتا جی ہاں مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے. آپ کے دائیں جانب جو شخص, اس نے نام بتایا, کوئی ماچی تاجی پاجی, مجھے تو یاد نہیں رہے, جو شخص نماز ادا کرتا ہے, سب سے بڑا سود کا کاروبار خوشاب میں اس کا. اور جو آپ کے بائیں جانب نماز ادا کرتا ہے, وہ خود کہہ کر چاول میں ملاوٹ کرتا ہے. وہ چاول کا کاروبار کرتا تھا. کہتا ہے ایک دفعہ ہم نے پتہ نہیں بہن کی شادی تھی, کس کی گئے, اس نے کہا نا بیٹا میرے سے نہ لینا, میں مکس کر کے کرتا ہوں باسمتی, میرے پاس خالص باسمتی کا نہیں. اور آپ کے پیچھے کہتا ہے جو پڑھتا ہے وہ تاجی ماجی, وہ چرسی ہے. تو میں نے ادھر جا کے نماز کیا پڑھنی؟ سن رہے ہو کچھ؟ پھر اس نے ایک بات بتائی, وہی پیر صاحب کی مزدار بات. وہ پیر صاحب میں جاتا تھا, ویسے وہ ان کا مزار آتا ہے جب آپ مری سے نیو مری میں جائیں تو رستے میں ایک مزار آتا ہے. تو وہ پیر صاحب کی, جس نے ایوب خان جاتا تھا, تو ایوب خان کو اس نے جناب صاحب ڈنڈے, وہ ایوب خان ایک بیوی کو لے گیا, کہتا ہے جی اس کا کوئی دعا کریں اس کے لیے. اس نے ڈنڈا ٹکا کے مارا, اس کی بیوی کا بازو ٹوٹ گیا. کہتا ہے ہمارے ادھر خوشاب میں ایک صاحب رہتے ہیں, پردہ پر فرما گئے بزرگ ہیں, کہتا ہے وہ آرکیٹیکٹ میں نیئر علی دادا کے ساتھ انہوں نے کی. بڑی مزدار باتیں ہیں. آپ سوچیں, میرے جیسے کافی سارے پاگل ہیں. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ اسکیٹرس کو دکھائے, مینٹل ہاسپٹل جائے. تو ایک بھائیوں نے میرے جیسے بندے کو پاگل خانے ڈال دیا تھا نا, تو اس کو لوگ ملنے گئے کہ یار جیسے مجھے آپ ملنے آ جائیں کہ یار وہ تو بڑی اچھی باتیں کرتا تھا, زبردستی معاشرے نے ڈال دیا ہے. تو وہ کہتا تھا نہیں انہوں دا قصور نہیں ہے, انہوں نے انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. نہیں انہوں دا قصور نہیں, تے روٹی اتنے پاگل خانے اچھی نہیں ملتی, کھانا نہیں اچھا ملتا, باقی ٹھیک ہے. اور ادھر ہی بیچارہ مر گیا. جو اچھے لوگ تھے ان کو پاگل ڈکلیئر کر کے مادہ پرست نے کہا چل مرو. اچھا میں نے اسے کہا کہ دیکھ یار, ایوب خان اس کو گولی نہیں مار سکا. نور کی روشنی, جرت دیکھیں. میں چیلنج کرتا ہوں ISI کو کہ مجھے ادھر گولی مارے, ٹھیک ہے نا جی. ان میں گھستا ہوں, مجھے پتہ ہے یار نیو جرسی میں ISI کے کان سے تین کرتے ہوتے ہیں جب میں مال پہ یا کہیں میں ان کو کراس کرتا ہے. مجھے مارنا کیا مشکل, میں عام پھرتا ہوں, نو پرابلم. جب اللہ کو منظور ہوگا آدمی مرے گا. یہ تو 1 ارب روپے کی بلٹ پروف گاڑی نانی گشتی نے لینی تھی. اچھا وہ کہتے ہیں کہ ان بزرگوں نے کہا جناب صاحب کہ یار کاش میں خوشاب میں جب تھا 93 میں ان سے ملتا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. 68 کا یہ بیچ تھا نیئر علی دادا کا, آرکیٹیکچر کا, یونیورسٹی کا. کہتا ہے اس کا باپ بھی ادھر ہی ایکسین تھا یونیورسٹی میں. تو اس نے کہا جی بس چھوڑ دی, گھر آ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا تم کیوں نہیں پریکٹس آرکیٹیکٹ کی کرتے, تم بڑے کریٹیو آدمی ہو,
کہتا ہے کہ نہیں میں ان کتے پلے لوگوں کی مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ جو فراڈیے کرپٹ مٹیریلسٹ ان لوگوں کے لیے چوروں کے لیے میں بلڈنگیں ڈیزائن کروں ان کے گھر ڈیزائن میں جو کہتا ہوں کہ لا فرم مجھے $10,000 دیتی ہے میں نہیں جاتا کیونکہ میں کیوں چوروں کے لیے پٹیشنز بناتا پھروں دفاع کی میں کیوں اپنے ہاتھ رنگوں گن سے سلمان اکرم راجہ کی پھر طرح کرے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس کو بالوں سے کھینچ کے نا راجے کو ننگا کر کے کسی چوک میں ماریں ٹھیک ہے جی تو اس بندے نے کہا جی میں نے بالکل کوئی پریکٹس نہیں ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ وہ بندہ اکیلا ہی رہتا تھا اس نے اپنے بھائی کے 5 بچے لے لیے کھیلتا کھلتا رہتا تھا میری طرح جیسے میں نواسی سے کھیلتا رہتا ہوں بچوں سے ذرا زیادہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے ان میں روشنی روح کی زیادہ ہوتی ہے برائٹ ہوتی ہے وہ ہم ریلیٹ ان سے کر سکتے ہیں میرے جیسے لوگ بڑوں سے تو ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے کوئی کہتا ہے جی داڑھی رکھ لو کوئی کہتا ہے نظر صاحب نماز پڑھن جایا کرو کوئی کچھ کہتا ہے باقی سارے گند وہ کرتے ہیں تو عمران صاحب نے آج جیل سے جناب صاحب ایک خط سا ٹھوک دی ہے ٹویٹر پہ اور اب میسی تیسی پھیر دیں گے میں نے آج لکھا ہوا نا ہر کام دیر سے کرتا ہے کہ فوراً ہی ایک بھی چیئر پہ فائز عیسیٰ کو نہیں بیٹھنے دینا چاہیے تھا وہ بیٹھتا ہے اس کے خلاف مظاہرہ کرتے جس طرح یہ ان کی جرت ہے شہزاد ملک کے خلاف مظاہرے کی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف عمران خان مظاہرے کا کہتا ہے عمران خان میں چتو میں ہے ہی کچھ نہیں نا پھڈو سا لیڈر آپ نے بنا دی ہے اور کہتا ہے کہ میں تو جی مر جاؤں گا جیل میں مر جا یار ہو کیئرس ٹھیک ہے نا تیرے لیے ایک بندہ بھی نہیں نکلے گا مر جا ٹھیک ہے نا پھر ایک اور کامنٹ عمران خان سے ریلیٹڈ ہی ہے بہت زبردست ہے بہت زبردست کسی نے لکھا ہے میں نام تو نہیں جانتا نہ ہی Hello Baba ji, I am very anxious about your life. How you survive as a DMG officer with the vultures of Pakistan. You are so bold, upright, intellect. But believe me, I am very anxious about your health. You lost everything for your principles. Your colleagues who may be sitting secretaries are billionaires. But one thing, let me tell you, that your inner, your conscience will be satisfied. Please keep your abusive language. I really enjoy your language. This is your natural style. Please leave this man IK. Where are his supporters who say that IK is our red line? These bastards, now go and free IK. IK is not a Khomeini, not Mandela, not Gandhi, not Ghaffar Khan. He also came from elite club. I am from Pakhtunkhwa. I see the corruption of PTI ministers, their bureaucrats, blatantly. Yes, one thing, let me tell you, blood is written in our destiny. It is our bad luck or good luck that we are born across the Durand line, and Sahibzada Abdul Qayyum, who was the master of drafting the Durand line, along with Rose Keppel, who was the governor of the NWFP, was Qadiani. So what we expect, IK has double-faced agenda. Assume he came into the power. What he will do, bringing Dr. Pirzada, who was caught in the Bay hospital, red-handed, stamping the tomb of his dead father, or another vulture, Shahbaz Gill, who looted Punjab. Please make a vlog on our corrupt DNA. Why we are so corrupt? How much is the lust of wealth we had? How much we degrade more. Thanks and regards. یار دل خوش کر دی ہے آپ جو بھی شخص ہیں یار آپ نے دل میرا خوش کر دی ہے ٹھیک ہے نا میں ریلیٹ کر گیا نا کسی کے ساتھ ٹٹوو بولو بینچو دو دلو لد کرتے ہو کامنٹس میں یہ لکھ گیا نا جو میں کہتا ہوں آپ نے کیسے سروائیو کیا میری کتاب پڑھیں آخری 10 کاپیز یاسر کے پاس لنڈن میں پڑھی ہیں پلیز پھر وہ نکل جائیں گی پھر آپ مجھے نہ کہنا ٹھیک ہے کچھ کاپیز ڈاکٹر ناصر اقبال ہمایوں کے پاس پڑھی ہیں کینیڈا میں آپ ان دونوں سے رابطہ کر سکتے ہیں میں نے نمبر دیے تھے کامنٹس میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا تو دے آر اپ فار گریب یس آئی ہیڈ اے ویری ویری ٹف ٹائم اور جو بھی آپ ہیں
اسی پر کتاب کو پڑھتے ہوئے کہ میں نے کس طرح سولی پہ لٹک کے ڈی ایم جی میں زندگی لڑ کے اکیلے گزاری. ڈاکٹر ناصر اقبال ہمایوں نے کہا میری کچھ ریٹائرمنٹ کے پیسے آتے ہیں پینشن کے, یا میں تھوڑی سی سرجریز کرتا ہوں, تو نظر آئی کین اسپیئر $300 پر منتھ فار یو پلیز اف یو ایکسیپٹڈ. میں نے کہا نہیں تھینک یو. انر سیٹسفیکشن, آزادی سے جاتے ہیں, میمو کو بھی سلوٹ ٹکا دیتے ہیں. میں نے ایک اصول رکھا ہوا ہے, ہر جاتی آتی گوری گورے کو سلوٹ ٹکا دو, بڑا خوش ہوتا ہے. کتے کے ساتھ گوری جا رہی ہو کو لو می لو مائی ڈاگ, چوڑی ہو جاتی ہے. نظر دا کام تانوں خوش کرنا ہے. پہن چودو تسی مر گئے ہو تم چتو. آج تمہارے لیڈر نے بھی کہہ دیا پاکستان برما بن گیا. پڑھو وہ اس کی ٹویٹ, اس نے کہا میاں بار بن گیا. ایسا آئی سی فنڈ ادھر, ایسا آئی سی ادھر بھی ہے اور ادھر بھی انہوں نے شروع کر دی ہے جی. فوڈ سیکیورٹی اور کیا حرام زادہ سور گوبر سا, ایک مکے کی مار بھوتنی کا. کوئی اس کا تو میں کہتا ہوں کوئی اسسٹنٹ اٹھے مکہ مار کے اس کی اتار کے پسٹل, اس کو پسٹل چلا دے اس کتے پہ, حرام زادے پہ, ڈلے پہ. لیکن سارے کتے ہیں, سارے کمینے ہیں. ایم کیا ہے اس دنیا میں آنے کا؟ ایم کیا ہے؟ ایم ہے جی بچیاں لی گھر تے گڈی چھڈ کے جانا. چلیں جی کچھ انٹرنیشنل خبروں پہ آتے ہیں. وولٹائل پبلک گیوز لیبر لو لیس ون. بہت اچھی ہیڈنگ نیو یارک ٹائمز کی, بہت زبردست. لو لیس ون, پیار نہیں تھا, محبت نہیں تھی لیبر کے ساتھ. لیبر تو ٹکا کے برطانیہ کو کھڑکا دے گی, ٹوہا مارے گی, بچا کے رکھ دے گی لیبر. پھر سے لوگوں کو اسائلم دیا کرے گی اور کڑاکا نکال دے گی. میں کہتا ہوں کلونیل پاور کا, جیسے میں نے بتایا تھا نا, اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے, اب وہ ان 4 سال لیبر کے لندن میں آپ اس کا مظاہرہ کریں گے. شکر ہے الحمدللہ میں امریکہ ہوں جہاں ریاستیں آزاد تو ہیں, وہ کل آزادی کا بھی اعلان کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, دوسرا یو کے الیکٹس نو ڈرامہ پرائم منسٹر. ٹھیک ہے نا, یہ بھی اسی پہ انہوں نے ڈفرینٹ ہیڈنگز میں آپ کو بتا رہا ہوں. نو ڈرامہ مطلب وہ بڑا سیریس ہے, ٹوہا ٹکا کے مارے گا سب کا. ٹھیک ہے نا, وہ اب پرانے وقت گئے پی کر کے تھوڑا سا نیچے ٹرکل ڈاؤن کر کے, اب کچھ نہیں ٹرکل ڈاؤن کرنا. پھر ایک ہے دا یو ایس پریزیڈینشیل ریس میٹرز ایز مچ ٹو یورپ. بہت اچھا لیٹر ہے اس میں, لیٹر ٹو ایڈیٹر ہے وال اسٹریٹ جرنل میں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جناب یہ یورپ کے لیے بہت میٹر کرتی ہے, یہ نیٹو شیٹو بند کر دے گا ٹرمپ آ کے ٹوہا ٹکا دے گا سارا یورپ کا, یورپ مار کھا دے گا. یہ ایس سی او جو میں نے بتائی ہے شنگھائی کانفرنس, یہ ول بی ویری اسٹرانگ. اچھا, پھر اور مزید خبریں میں آپ کو بتاتا ہوں. 1 منٹ. دنیا بڑی تبدیلی میں. ایک بہت اچھی ہیڈنگ مجھے بہت پیاری لگی, وال اسٹریٹ جرنل میں ہی تھی شاید. دی پریزیڈنٹس ہینڈلرز تھنک ہی کین پلو اہیڈ بٹ ہز پوزیشن ول اونلی گیٹ ورس. واٹ اے ٹریجڈی. گاڑے کے ہینڈلر سمجھتے ہیں کہ گانڈا چلے گا, زرداری اور گانڈا چلیں گے. یہ پتہ نہیں کہ گانڈا اور زرداری ٹانگے اٹھا کے ٹوہا مروائیں گے 25 کروڑ سے. ٹھیک ہے نا جی, اور 25 کروڑ بھی مریں گے, خود بھی اس لد میں مریں گے. اور بائیڈن کا وہی حال ہے. اسرائیل, یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے کہ اسرائیل سیزز ریکارڈ ایکریج ان دا ویسٹ بینک. 100s of acres انہوں نے ویسٹ بینک میں قبضہ کر لیا, جو کہ ویسٹ بینک از فار دا پیلسٹین. بہت بدماشی ہے اسرائیل کی, اور ان کا بھی اب وقت آ گیا ہے. A president faces 2 questions. Is he too old? Can he still win? بائیڈن چتو, قدرت نے تیرا ٹوہا ایسا مارا ہے نا بائیڈن, تو دلے کہیں مر جا. دیکھے I'm okay. America will win.
اور عمران خان کو ویسے چاہیے اس طرح نکل کے وہ نعرے نورے مارے ان 25 کروڑ کو جگانے کے لیے. 2 سوال ہیں کہ واقعی وہ بڑا ہے اور واقعی وہ جیت سکتا ہے, ابھی بھی جیت سکتا ہے. ایک بہت زبردست لیٹر ہے جو مطلب میں نے ادھر کالج کیا ہے, جس پہ میں ویلاگ بند کروں گا. ایکچولی ایک لڑکا ہے بہت زبردست, اوزی, بڑا میرے کاسمک ڈانس کو اگر کسی نے فالو کیا ہے, یقین کریں میں دل سے کہہ رہا ہوں, دل سے میں کہہ رہا ہوں, 1% جس نے سب سے زیادہ کائنات کے رقص کو اور میرے اسپرچویلٹی کے لیسن کو فالو کیا ہے, جو اردو نہیں پڑھ سکتا ہے, مشکل سے بول سکتا ہے اردو, جو ڈنمارک میں پیدا ہوا, ٹھیک ہے جی, اور یٹ کیا زبردست اس نے فالو کیا ہے, دیوانہ ہے میرا آن دا کاسمک ڈانس. تو اس نے, میں نے ٹوا مرواؤ فنڈ کا کہا تھا تو اس نے اس کی بڑی پیروڈی سی بنا دی. ٹوا مرواؤ فنڈ کاسمک ڈانس ہیڈ کوارٹرز, فورٹس نیو جرسی. فون بھی روحانیت 1-800 روحانیت. ای میل info@tuamarvaofund.com. Date July 6, to whom it may concern. It is with great cosmic pleasure that I announce the appointment of Mr. Uzi as the main trustee of the Tua Marwao Fund. In a word, teetering on the edge of materialism, Mr. Uzi will oversee the fund's mystical dance of donations. Mr. Uzi, known for his impeccable integrity and spiritual resonance, will ensure that every Tua is dealt with due care and celestial precision. His cosmic duties will monitor all incomings and outgoings with the wisdom of a sage and the humor of a jester, making sure that every penny finds its way into the astral plane of accountability. Please join me in welcoming Mr. Uzi to this role. Together we shall transcend the mundane critic, the materialistic, and perhaps even fund a few metaphysical adventures. Remember, in the Tua Marwao Fund, it's not about the money, it's about the message. کیا یار اوزی تمہارا دماغ ہے یار, اوزی تمہیں شاعر ہونا چاہیے. اب یہی تو ظلم ہے نا یار کہ مطلب تم جیسے لوگ پاکستان نہیں جا سکتے. کاش تم جیسے لوگ عمران خان کے ساتھ سرو کر رہے ہوتے. اس نے تو مہا چتو شہباز گل جیسے, ایک بندے نے کہا سر وہ ویسے شہباز گل نے پنجاب میں کرپشن نہیں کی تھی, آپ ذرا پھر چیک کر لیں. تو پھر ایویں شو مارن لئی ہوتے پنجاب ہوتے تے گیا سی. کمال ہے ویسے. ٹکا کے ٹوا مروائیں جی, یہ ٹوا مرواؤ فنڈ بن گیا. اس کا ٹریجرر روزی صاحب ہے, ٹھیک ہے. ایوری ٹوا ول بی ڈیلٹ ایکولی, ایوری ٹوا ول بی ڈیلٹ ایکولی. وہ ٹرسٹی پہ بات آ گئی نا, وہ شکیب بیگ نے وہ جو ٹوئے میں 300 کتابیں لی ہوئی ہیں اور بلیک میل کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ٹرسٹی بنا ہوا. تو چلو اب پہلی دفعہ نظر چوہان اچھا ٹرسٹی لگا رہا ہے. ٹکا کے ٹوا مارے, اللہ نے کے بان.